آخری وقت ہے، اس وقت میں آپ کی طرف سے جامعہ زندہ باد۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذني وعوجز، قال إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مؤذن ولا تكلم بكلام تعذر منه غدا وأجمل الآياس مما في أيدي الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ صدر گرامی، علماء کرام، شعراء اعظام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے، جامع العلوم کا آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو دستار بندی اور نعتیہ مشاعرے کے پاکیزہ عنوان پر منعقد کیا گیا۔ آپ نے اکابر علماء کرام کا بیان اور شعراء اعظام کا کلام سماعت فرمایا۔ اب بالکل رات کا آخری وقت ہے، آخری حصہ، اس لیے ہم آخری بات اشارے میں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے دو مختصر بات اشارے میں عرض کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی بات اشارے میں کہی جائے تو اس کے سمجھنے کے لیے زیادہ توجہ کی ضرورت۔ اگر آدمی متوجہ ہو کر بات نہیں سنے گا تو بات اس کی کھوپڑی سے کراس کر جائے گی، اس کے بھیجے میں بات نہیں آئی۔ اس لیے آپ متوجہ ہو کر وہ دو مختصر بات سماعت فرمائیں۔ ایک مرتبہ دو فرقے کے لوگ آمنے سامنے تھے، ان دونوں میں آپس میں بہت دوری پیدا ہوتی جا رہی، تو ان کی آپس میں اس بات پر صلح ہوئی کہ اب تقریری مناظرہ مباحثہ نہیں کریں گے، بلکہ سوال بھی اشارے میں ہونا چاہیے، اس کا جواب بھی اشارے میں آنا چاہیے۔ تو سوال کرنے والے نے 3 سوال اشارے میں کیا، جواب دینے والے نے تینوں سوالوں کا اشارے میں جواب دیا۔ میں آپ کو سوال بھی سنائے دیتا ہوں اور جواب بھی بتائے دیتا ہوں، مگر اس بات کے یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ میں سے اکثر لوگ نہ سوال سمجھ پائیں گے نہ جواب حل کر پائیں گے۔ سوال کو بھی اور سمجھانا پڑے گا اور جواب کو اور کلیئر کرنا پڑے گا۔ پھر رات کے 3 بجنے والے ہوں، ایسے نازک وقت میں اشارے میں بات کیا جائے تو بات کرنے والے کی بھی ذمہ داری بڑھتی ہے اور سننے والوں کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ سوال کرنے والے نے اشارے میں پہلا سوال کیا، اپنی ایک انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، اشارہ کیا، یہ ہے ہمارا سوال۔ اس نے دوسرا سوال کیا، 2 انگلیاں جواب دینے والے نے اس سوال کے جواب میں 2 انگلیاں اٹھائی، فضا میں لہرائی، کہا تمہارے سوال کا جواب ہو گیا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، 5
5 انگلیاں فضا میں اس نے لہرائی۔ یہ دوسرا سوال ہے، اس کا جواب چاہیے۔ جواب دینے والے نے 5 انگلیوں کو سمیٹ کر مٹھی بنا کر فضا میں ہاتھ لہرایا، کہا یہ دوسرے سوال کا جواب۔ تیسرا سوال کیا اشارے میں، اس نے ہتھیلی پر انڈا رکھ کر کے اچھالا۔ اس نے جواب میں ہتھیلی پر پیاز رکھ کر کے اچھال دیا، تیسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ اب آپ نے کیا سوال سمجھا؟ جب سوال ہی سمجھ میں نہیں آیا تو جواب کیا خاک سمجھ میں آئے گا؟ تو سوال کرنے والے سے لوگوں نے کہا، ہر جمعرات کو تم چیلنج کرتے تھے کہ کوئی مائی کا لال ہمارے سوالوں کا جواب دے، آج جب جواب دینے کے لیے آ گیا جواب دینے والا، تو 3 سوال کرنے کے بعد تم سرنڈر ہو گئے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا، تم سمجھتے نہیں ہو، جواب دینے والا آدمی بڑا ذہین، زیرک، پڑھا لکھا، فہیم، سمجھدار، علم والا معلوم ہوتا۔ اس نے ہمارے 3 سوالوں کا انتہائی مدلل جواب دیا، اس لیے اب سوال کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ تو اس کے لوگوں نے سوال کرنے والے سے پوچھا کہ تم نے سوال کیا کیا؟ تو سوال کرنے والے نے کہا، ہمارا پہلا سوال تھا، 1 انگلی فضا میں لہرائی، سوال ہم نے کیا نجات کے لیے ایک اللہ کو ماننا کافی ہے۔ اس نے اس سوال کے جواب میں فضا میں 2 انگلیاں لہرائی، بتایا اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول کا بھی ماننا ضروری۔ کیوں؟ اللہ ہر ایک سے بات نہیں کرتا، اللہ کا پیغام ہر ایک کے پاس نہیں آتا، اللہ کا ضابطہ، قاعدہ، دستور، اصول، آئین یہ کہ اللہ ہمیشہ اپنی کتاب نبی کے پاس بھیجتا ہے۔ اگر نبی نہیں ہوگا تو اللہ کی بات تمہیں مل نہیں سکتی ہے۔ اس لیے نجات کے لیے ضروری ہے کہ اللہ پر بھی ایمان لایا جائے اور اللہ کے پیغمبر پر بھی ایمان لایا جائے۔ بغیر نبی کے اللہ کی بات پر عمل نہیں ہو سکتا۔ میں نے دوسرا سوال کیا، پنجتن پاک، علی فاطمہ حسن حسین، پنجتن پاک، نبی کو ملاؤ 5، یہی کافی ہے اور کسی کی ضرورت نہیں۔ تو اس نے 5 انگلیوں کو سمیٹ کر مٹھی بنا کر جواب دیا کہ یہ 5 الگ نہیں ہیں، یہ 5 مل کر کے سب ایک ہیں، سب اللہ کے منتخب بندے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں، ان کو الگ الگ نہ سمجھو، یہ سب ایک ہیں۔ میں نے تیسرا سوال کیا، ہتھیلی پر انڈا اچھالا۔ میرا سوال تھا کہ آسمان اس انڈے کی طرح گول۔ اس نے جواب میں پیاز ہتھیلی پر رکھ کر اچھال دیا، جواب یہ دیا کہ آسمان ایک نہیں بلکہ 7 آسمان 7 زمین۔ جیسے پیاز کے اوپر ایک ہی چھلکا نہیں ہوتا، چھلکے کے اوپر چھلکا، تہ بتہ چھلکا ہوتا ہے، اسی طرح ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان ایک آسمان نہیں ہے بلکہ 7 آسمان۔ اب جواب دینے والے سے اس کے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے اتنے بڑے علامہ کو 3 جواب میں ٹھنڈا کر دیا، کیا سوال کیا اور کیا جواب دیا؟ ہم لوگوں کی سمجھ میں نہ اس کا سوال آیا نہ تمہارا جواب آیا، تم نے اس کا سوال کیا سمجھا؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ جو ہم نے سمجھا۔ اب اس نے کیا سمجھا؟ اشارے میں اس نے سمجھایا کہ اس نے جب 1 انگلی اٹھا کے فضا میں لہرایا تو میں سمجھ گیا یہ میری 1 آنکھ نکالنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ تو میں نے 2 انگلی سے اشارہ کیا
کم بخت ہم تمہاری دونوں آنکھ باہر کر دیں گے۔ اس نے جب 5 انگلیاں فضا میں لہرائی تو میں سمجھ گیا یہ مجھے تماچا مارنے کی دھمکی دے رہا ہے، تو میں نے انگلیوں کو سمیٹ کر بھوسا بنا کر اشارہ کیا کہ مارتے مارتے تمہارا بھوسا نکال دیں گے۔ اس نے تیسرے سوال میں ہتھیلی پر جب انڈا اچھالا تو میری سمجھ میں آیا کہ یہ انڈا خور معلوم ہوتا ہے، تو جواب میں نے ہتھیلی پر پیاز اچھال دیا کہ اگر انڈا پیاز میں ملا کر کے کھایا جائے تو زیادہ لذیذ، زیادہ مزیدار ہوگا۔ سوال کرنے والا کچھ سوال کر رہا ہے اور جواب دینے والا کچھ جواب دے رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، اشارے میں اگر سوال کیا جائے، جواب دیا جائے تو اس کی ہندی کی چندی کرنے کے لیے اتنی محنت کی ضرورت ہے۔ حدیث، دین، ایمان کی بات اگر اشارے میں کیا جائے تو کس قدر توجہ کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ متوجہ ہو کر ہماری یہ 2 بات اختصار سے سماعت فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اس مدرسے کا یہ تعلیمی دینی جلسہ جو دستار بندی کے عنوان پر منعقد کیا گیا، میں ٹرین کے لیٹ ہونے کی وجہ سے تاخیر سے پہنچا، مگر مجھے یہ بات بتائی گئی اس اجلاس میں 14 حفاظ کرام کی دستار بندی ہوئی۔ یہ مدرسہ جب چھپر کا زمانہ گزار رہا تھا اس وقت بھی میں مولانا خورشید کے ساتھ اس زمین پر آیا، اور غالباً تیسری مرتبہ اس مدرسے کے جلسے میں میری یہ شرکت، مگر میں بخدا یہ بات کہتا ہوں کہ جب میں اس زمین پر آیا یہ پسماندہ علاقہ دکھائی پڑتا ہے، مگر اللہ نے اس مدرسے کو اول دن سے قبولیت اور مقبولیت کے آثار سے مالا مال کیا۔ کیوں؟ جو کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اللہ کی غیبی مدد اس کام میں شامل ہوتی ہے۔ چھپر کا زمانہ تھا، پھوس کا زمانہ تھا، میں اس مدرسے کو دیکھ کر کے جب دوسرے علاقے میں گیا تو میں یہاں کا بالکش تذکرہ کرتا تھا۔ ایسا مدرسہ آج بھی ہے، یو پی میں تو اس طرح کے مدرسے کا تصور نہیں کہ چھپر اور پھوس کا مدرسہ، اس کا تو تصور نہیں تھا۔ یہاں باضابطہ برسات کے زمانے میں، بارش کے زمانے میں میں رہا ہوں، دن میں بارش ہوئی ہے، کیچڑ، چوراہے پہ چائے پینے کے لیے گئے تو بمشکل تمام پیدل گئے، ہم گئے مولانا کے ساتھ۔ بہرحال اللہ کی خصوصی مہربانی، مولانا اور ان کے رفقا کے خلوص اخلاص کا اثر کہ آج اللہ تعالیٰ نے اس غیر آباد زمین کو دینی درسگاہ کے نام سے آباد کر دیا، جہاں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ یہ قرب و جوار اطراف و جوانب کے لوگوں کے لیے خیرات و برکات کی علامت ہے۔ جس قدر آپ کا تعلق مدرسے سے مضبوط ہوگا، آپ اللہ کی طرف سے دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی ہر اعتبار سے مالا مال کیے جائیں گے۔ جو آدمی اللہ کے دین سے جڑتا ہے اللہ اس کی دنیا آخرت دونوں کو آباد کرتا ہے۔ غربت، غریب ہونا یہ کوئی بدنامی کی چیز نہیں۔ اللہ کو جو چیز پسند آ جائے وہی ایمان والے کے لیے دنیا کی ہر دولت سے بڑی دولت ہونی چاہیے۔ یہ مدرسہ اللہ کی طرف سے نعمت غیر مترقبہ کے طور پر اللہ نے عطا فرمایا، اور آج اس مدرسے سے 14 حفاظ فارغ ہوئے۔ میاں ایک حافظ کو
خریدنے کے لیے ساری دنیا کی دولت ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ایک حافظ قرآن کو دوسرے پلڑے میں بٹھا دیا جائے تو حافظ قرآن کا پلڑا جھکا رہے گا اور دنیا کی دولت کا پلڑا اٹھا رہے گا۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جائے کہ ہر چیز کی قیمت لگائی جا سکتی ہے مگر حافظ قرآن کی قیمت اس دنیا میں نہیں لگائی جا سکتی ہے۔ حافظ قرآن کی اصلی قیمت اللہ عطا کرنے والا۔ حافظ قرآن دراصل اس دنیا میں لوح محفوظ کا نمونہ، جبریل امی کا سینہ، جیسے اللہ نے لوح محفوظ میں قرآن کو محفوظ کیا، جبریل کے سینے میں قرآن کو محفوظ کیا، پیغمبر کے قلب اطہر میں قرآن کو محفوظ کیا، اسی طرح اللہ اپنے کرم سے حافظ قرآن کے سینے میں 6666 آیتوں کو محفوظ کر دیتا ہے۔ آپ سے اگر میں پوچھوں کہ اپنے رشتہ دار کے 10 رشتہ داروں کے موبائل نمبر ترتیب سے سنا دو تو بڑوں کو پسینہ آ جائے گا، سنا نہیں پائیں گے۔ اور 6666 آیتیں زبر زیر کے ساتھ کمپیوٹر کی طرح سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک زبانی ازبر سنا دینا آج کے اس دور میں یہ قرآن کا کھلا ہوا معجزہ ہے، اللہ کے کلام کے سچے ہونے کی علامت۔ اس لیے ہمیں دل کی گہرائی سے اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ اس مدرسے نے دینی اصلاحی جلسے کی ظاہری شکل کو تبدیل کیا۔ آپ نے نثر میں علماء کرام کا بیان سنا جو کتاب و سنت کی روشنی میں بیان ہوا، پھر اس کے بعد باضابطہ طور پر نعتیہ کلام کے لیے مجلس سجائی گئی جس میں معتبر، مستند، مشرع، باشرہ شعراء کو نعتیہ کلام پیش کرنے کا موقع دیا گیا۔ میں اس حسن انتخاب پر داد دیتا کہ مولانا نے اور ان کی پوری ٹیم نے بازارو قسم کے مجلس میں رنگ پیدا کرنے والے، آواز کے جادو ظاہر کرنے والے پیشہ ور قسم کے شاعروں کو لا کر اپنے اسٹیج کی شفافیت کو داغدار نہیں کیا، بلکہ مشرع، دیندار، نمازی، حافظ قرآن، عالم دین شاعر کو نعتیہ کلام پیش کرنے کا موقع دیا۔ اور آپ کو شاید یہ بات معلوم نہیں ہے، یہ استاد الشعراء قاری جمشید جوہر صاحب، ان کو میں تقریباً 35 سال سے جانتا ہوں۔ جب یہ شاعر کے نام سے مشہور نہیں تھے، صرف نعتیہ کلام پڑھتے تھے، اس وقت سے میں جانتا ہوں۔ مگر آپ میں سے اکثر لوگوں کو یہ بات شاید اب تک معلوم نہ ہو کہ یہ صرف شاعر نہیں ہے بلکہ اللہ کی مہربانی سے اللہ والے سے گہرا تعلق ان کا ہے، روحانی رشتہ بھی ان کا مضبوط ہے، معتبر عالم دین کے مستند معتبر شاگرد ہیں، اس لیے ان کے کلام میں روحانیت بھی آپ کو محسوس ہوگی، صرف کلام برائے کلام نہیں، آواز برائے آواز نہیں۔ جب مؤثر کلام پیش کیا جاتا ہے تو انسان کا قلب اللہ کی طرف اور اللہ کے پیغمبر کی طرف متوجہ ہوتا، یہ کلام کے روحانی ہونے کی پہچان۔ اور اللہ کے پیغمبر کی تعریف کا معاملہ دنیا میں 2 ہی موقع تعریف کے ہیں، اللہ کے کلام کی تعریف کی جائے یا اللہ کے نبی کی تعریف کی جائے۔ اللہ کے کلام کی تعریف کرنے والے علماء کرام جانتے ہیں
کہ تفسیر کی دنیا میں ایک کتاب لکھی گئی جس کا نام ہے تفسیر بے نقط۔ پوری تفسیر میں نقطے والا ایک لفظ استعمال نہیں کیا گیا۔ ابو الفیض فیضی نے تفسیر بے نقط لکھا، 80 جلدوں میں عربی میں۔ تفسیر کی کتابیں ہیں 10 جلدوں میں، 16 جلدوں میں۔ اردو میں قرآن کی تفسیر موجود ہے، اور اسی میں ایک تفسیر بے نقط ہے۔ پوری تفسیر میں نقطے والا ایک حرف استعمال نہیں کیا گیا۔ اللہ دارالعلوم دیوبند کو سلامت رکھے، اس کے فیض کو تا حشر اللہ باقی رکھے۔ دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں مولانا ولی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہادی عالم، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نثر میں بغیر نقطے کے لکھا۔ وہ ہادی عالم کتاب دیوبند میں آسانی سے دستیاب ہے، آپ وہ کتاب پڑھیں۔ اس میں حضور کے بچپن، حضور کی جوانی، نبوت، غزوات، ازواج مطہرات، وصال، زندگی کے تمام نشیب و فراز کو ابواب کی صورت میں مولانا ولی نے ہادی عالم نامی کتاب میں لکھا۔ تقریباً 300 صفحے کی یہ کتاب ہے، بغیر نقطے کی یہ کتاب ہے، جو صرف سیرت کے موضوع پر ہے۔ پوری کتاب میں ایک نقطے والا حرف استعمال نہیں کیا گیا، اسی لیے کتاب کا نام رکھا ہادی عالم۔ نقطے والا حرف استعمال نہیں، لکھنے والے کا نام ولی، نقطے والا کوئی حرف استعمال نہیں کیا گیا۔ اور دارالعلوم دیوبند کے ایک فارغ مولانا صادق علی بستوی، ابھی چند سال پہلے ان کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ولی کی کتاب ہادی عالم کو دیکھا کہ بغیر نقطے کی سیرت کی کتاب نثر میں لکھی گئی، تو میرے دل میں داعیہ پیدا ہوا نظم میں سیرت بغیر نقطے کی کتاب لکھی جائے۔ مولانا صادق علی بستوی قاسمی نے پوری سیرت کی کتاب نظم میں بغیر نقطے کی کتاب لکھی، وہ کتاب بھی چھپ چکی ہے۔ اللہ نے یہ سعادت علماء دیوبند کو عطا فرمایا کہ نقطے کے ساتھ بھی نبی کی سیرت لکھی ہے، جیسے حضرت تھانوی نے النشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، اس کتاب کی اس کے رسالت سے اس کے نبوت کا راستہ ہموار کرنے میں اس کتاب کی کوئی مثال، کوئی نظیر نہیں ہے۔ علماء دیوبند نے بغیر نقطے کی سیرت کی کتاب لکھی، علماء دیوبند نے بغیر نقطے کے نظم میں سیرت کی کتاب لکھی۔ نثر میں لکھنا تو کچھ آسان ہے، بغیر نقطے کے نظم میں سیرت کو لکھنا بڑا مشکل ہے۔ تو ہادی عالم کتاب پڑھی تو میں قلم لے کر بیٹھا کہ میں ایک خط بغیر نقطے کی لکھوں، میں ایک خط بغیر نقطے کی لکھوں۔ بخدا میں کہتا ہوں 2 سطر لکھنا مشکل ہو گیا، 2 لائن لکھنا مشکل ہو گیا۔ جو جذبات ہیں، کیفیات ہیں، اس کو بغیر نقطے کے حروف کا جامہ پہنایا نہیں جا رہا۔ دلی مراد کے لیے الفاظ کا دامن تنگ ہے، ترجمانی کا محقق ہم نہیں کر پا رہے ہیں۔ بالآخر میں نے قلم رکھ دیا، کاغذ موڑ دیا کہ بغیر نقطے کے خط لکھنا ہم جیسے کے لیے مشکل۔ انہوں نے پوری کتاب نثر میں لکھی اور بغیر نقطے کی پوری کتاب نظم میں سیرت کے موضوع پہ لکھی۔ اور خوشی کی بات یہ ہے، ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے جمشید جوہر کی زبان سے بغیر نقطے کے نعتیہ کلام سنا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ بغیر نقطے کے نعتیہ کلام انہوں نے پیش کیا۔ ان کے
کے اس نعتیہ کلام کی خوشی میں یہ ساری باتیں مجھے یاد آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو قبول فرمائے، اور اس مدرسے نے جو نعتیہ کلام کے لیے الگ سے مجلس منعقد کیا اور اس میں منتخب زندہ دل شعراء کو مدعو کیا، مشرع باشرہ معتبر مستند شعراء کرام کو دعوت دی، اللہ تعالیٰ ان کی شرکت و شمولیت کو قبول فرمائے۔ اب اگر آپ کہیں تو جو مختصر حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا میں ترجمہ کر کے دعا کرا دوں، کیا حدیث کا ترجمہ کر لوں؟ کون کون تیار ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا۔ یہ دائیں طرف کونے والے ماشاءاللہ وہ بھی زندہ ہے۔ تو اب مختصراً سنیے، وہ بھی ایک واقعے سے متعلق روایت ہے اس لیے میں نے ذکر کیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری صحابی اس روایت کے راوی، یہ ابو ایوب کے ساتھ انصاری کا لفظ استعمال کیا یہ بتانے کے لیے کہ یہ واقعہ بیان کرنے والا صحابی مدینے کا رہنے والا ہے، مکے کا رہنے والا نہیں، اس لیے کہ مدنی صحابہ کو انصاری صحابہ کہا جاتا ہے، مہاجر مکے کے رہنے والے صحابہ کو مہاجر صحابی کہا جاتا ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر جلوہ افروز تھے، مجلس میں تشریف فرما تھے، جاء رجل، اتنے میں ایک دیہاتی آدمی چل کر کے نبی کی مجلس میں آیا اور آ کر نبی کی مجلس میں بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس دیہاتی نے نبی سے کہا اذنی و اوجز، اللہ کے نبی ہمیں دین کی مختصر بات بتائیے، اللہ کے نبی ہمیں دین کی مختصر بات بتائیے۔ کیوں؟ ہم کھجور کے باغ میں پانی ڈالتے ہیں، کاشتکاری کا کام کرتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ ٹائم نہیں، بہت مشکل سے وقت نکال کر تھوڑا وقت لے کر میں آپ کی مجلس میں آیا، دین سیکھنے کے لیے آیا۔ معلوم کیا ہوا کہ اللہ کے نبی کبھی کبھی اس طرح بھی دین سکھاتے ہیں، جیسے نبی کبھی کبھی نکل کر کے مجمع عام میں لوگوں کو جمع کر کے دین کی بات سکھاتے تھے، تو کبھی کبھی دین سیکھنے والا چل کر نبی کے پاس آ کر دین سیکھا کرتا تھا۔ جیسے یہ دیہاتی نبی کے پاس چل کر آیا اور کہنے لگا اذنی و اوجز، اللہ کے نبی ہمیں دین کی مختصر بات بتائیے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ جیسا موقع ہو ویسے ہی دین کی بات پیش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ ٹیپ ریکارڈ کی طرح چالو ہو گئے، صاحب حضرت کا بیان 2.5 گھنٹہ سے کم ہوتا ہی، یہ 2.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ کوئی تکیے کلام نہیں، جیسا موقع ہو ویسے دین کی بات کرو۔ اس دیہاتی نے نبی سے برجستہ کہا اذنی و اوجز، اللہ کے نبی ہمیں مختصر دین کی بات بتائیے، ہم زیادہ وقت لے کر نہیں آئے۔ آج ہم سے اگر کوئی کہتا مولانا مختصر بیان کیجئے تو ہم کو برا لگ جاتا، برا نہیں لگنا چاہیے۔ آدمی میں جس قدر دین سیکھنے کی طلب، اس کی پیاس کو بجھانا چاہیے، طلبگار کی قوت طلب کو دیکھنا چاہیے، اپنی معلومات کا سمندر نہیں اڑنا چاہیے۔ یہ تربیت کے اصول کے بالکل خلاف بات، اللہ کے نبی نے پیار سے اس کو بٹھایا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دین سیکھنے والا چاہے شہر کا ہو، چاہے دیہات کا ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے بوڑھا ہو، طالب علم قابل اکرام ہوتا ہے، طالب علم قابل اکرام ہوتا ہے، قابل احترام ہوتا ہے۔ دین سیکھنے والے کو گری نگاہ سے نہ دیکھو، مدرسے میں پڑھنے والے بچے، پڑھانے والے اساتذہ، ان کی عیب جوئی نہ کیا کرو۔ یہ اللہ کے دین کے راستے ہیں، ان کے راستے سے امت تک دین پہنچتا، ان سے اپنا رابطہ مضبوط کرو۔ ان کے بارے میں بدگمانی، ان کے بارے میں بدزبانی دنیا آخرت میں بربادی کا سامان ہے۔ جو لوگ علماء کی برائی کرتے ہیں، مدارس کی مخالفت کرتے ہیں، آپ اپنے علاقے میں تحقیق کر لیجئے، ان کی نسلوں میں حافظ قرآن آپ کو نہیں ملے گی،
ان کے خاندان میں عالم دین آپ کو نہیں ملیں گے۔ جو لوگ علماء اور طلباء کی جماعت سے محبت کرتے ہیں اللہ انہی گھروں کو شاداب اور آباد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس دیہاتی کو بٹھایا، بٹھانے کے بعد 3 مختصر نصیحت فرمائی۔ کہا تمہیں مختصر دین کی بات چاہیے، مختصر دین کی بات تمہیں بتائے دیتے۔ کیا کہا؟ اذا قمت فی صلاتک فصل صلاۃ مؤذن، کہ دیکھو تم نمازی آدمی نماز پڑھتے ہو۔ اس زمانے کا دیہاتی بھی نمازی ہوتا تھا، آج کے زمانے کا بازاری بے نمازی، بڑے تعجب کی بات۔ اللہ کے نبی نے کہا تم تو نمازی آدمی ہو، نماز پڑھتے ہو، مگر اب تمہاری نماز میں فرق آنی چاہیے، تمہاری نماز میں جان پیدا ہونی چاہیے، تمہاری نماز میں شان پیدا ہونی چاہیے۔ نماز برائے نماز نہ پڑھو، نماز پڑھنا ہے فرض ادا ہو جائے، اللہ کی طرف سے قرضہ ہے قرضہ ادا ہو جائے، نماز برائے نماز نہ پڑھو، بلکہ تم اپنی نماز میں شان پیدا کرو، جان پیدا کرو، پہچان پیدا کرو، اس کی روحانیت کو بلند کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نماز میں اگر جان پیدا کرنا ہے تو ایک طریقہ اختیار کرو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا اب جب تم نماز پڑھنا تو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا۔ اب جب نماز پڑھنا تو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا۔ صلاۃ مؤدع، دنیا چھوڑنے والے کی طرح نماز۔ جیسے کسی کو معلوم ہو جائے کہ فجر کے بعد مجھے موت آئے گی تو فجر کی سنت و فرض کو وہ فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ سنن مستحبات کی پوری رعایت کرتے ہوئے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا، وہ رکوع کرے گا تو اسے پتہ چلے گا، وہ سجدے میں سر رکھے گا تو اسے یہ بات یاد آتی رہے گی کہ اللہ کا در ہے میرا سر ہے، اللہ کا در ہے میرا سر ہے، اللہ کے در سے بڑا کوئی در نہیں، اور میرے سر سے قیمتی اس وقت کائنات میں کوئی سر نہیں۔ وہ سر جو اللہ کے در پر جھک جائے اس سر سے زیادہ قیمتی کوئی سر نہیں، اور اللہ کے در سے بڑا کوئی در نہیں۔ فرمایا اب جب نماز پڑھنا تو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں کہتا ہوں ابھی آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں گے اپنے گھر، اللہ کے لیے 2-4 رکعت تہجد کی نماز اسی طرح پڑھ کے دیکھنا، 2-4 رکعت تہجد کی نماز اس طرح پڑھ کے دیکھنا کہ یہ تہجد کی نماز ہماری زندگی کی آخری نماز۔ اب اس کے بعد ہم کو نماز پڑھنے کا موقع شاید نہ ملے، اگر یہ بات بتا دی جائے تو وہ 4 رکعت تہجد کی نماز ہم کس طرح پڑھیں گے؟ سجدے میں جائیں گے تو یاد رہے گا، رکوع میں رہیں گے تو یاد رہے گا، قیام میں رہیں گے تو یاد رہے گا۔ یہ جو شکایت ہم کرتے ہیں مولانا نماز میں وسوسہ بہت آتا ہے، اگر از خود آ رہا ہے تو اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ وسوسہ آنا برا نہیں ہے، وسوسہ لانا برا ہے۔ وسوسہ آ جائے آنے ہو، وہ آیا ہے چلا جائے گا، مگر نماز پڑھو نماز کی طرح۔ نماز کو جامع العبادات کہا گیا، نماز اچھی دین کے اعمال اچھے ہوں گے، اور نماز میں کمی خامی گڑبڑی تو دین کے ارکان میں وہ خامی کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا تم تو نمازی آدمی ہو، مگر اب جب نماز پڑھنا تو ہر نماز کو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھنا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں اب زندہ، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کم سے کم آج وعدہ کرو انشاءاللہ 2 رکعت یا 4 رکعت تہجد کی نماز ہم اسی انداز پر پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کون کون پڑھے گا ذرا ہاتھ اٹھا۔ ماشاءاللہ اگر اتنے لوگوں نے آج تہجد پڑھ لیا
تو شیطان کے محل میں ماتم کی سب مچ جائے گی، شیطان کے محل میں صفے ماتم مچ جائے گی۔ یہ کیا ہوا؟ فرض یہ تہجد پڑھنے کے عادی، اور آج جب تہجد پڑھنا تو اللہ سے دعا کر لینا اللہ ہمیں مرتے دم تک اس عبادت کی توفیق عطا فرما۔ مختصر نصیحت فرمائی وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَعْدُلُ مِنْهُ غَدًا، اور سنو زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان سے کبھی کوئی کچی ہلکی بات زبان سے نہ نکالنا کہ جس کی وجہ سے دنیا میں شرمندگی ہو یا عقبہ میں پشیمانگی ہو، ایسی کچی بات اپنی زبان پر نہ لاؤ۔ انسان کے اعمال و کردار کی دنیا میں زبان کا بڑا دخل ہوتا، اگر زبان سچی صاف ستھری استعمال کرو گے تو آپ کی زبان پر گالی گلوچ کے الفاظ نہیں آئیں گے، آپ کی زبان پر ذکر، تسبیحات، استغفار، کثرت درود کے کلمات جاری ہوں گے، اور اگر زبان پر کنٹرول نہیں ہے تو گالی گلوچ کے الفاظ کثرت سے استعمال کرو گے، حتیٰ کہ راستہ چلتے جانور کو گالی دے بیٹھو گے، اپنی اولاد کو گالی دے دو گے، احساس نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے کہا زبان کے بارے میں حساس ہو جاؤ۔ آدمی کی زبان سے آدمی کے باطنی کیفیت کا اندازہ ہو جاتا ہے، یہ آدمی کن اوصاف کا مالک ہے، اس کے باطن کی حالت کیا ہے۔ زبان انسان کی باطن کی ترجمان ہے، اس لیے زبان پر کچی ہلکی کھٹی بات زبان پر نہیں لانا چاہیے، زبان کو کنٹرول میں رکھنا۔ تیسری نصیحت اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَجْمِلْ أَيَاسَ مِمَّا فِي أَيْدِي النَّاسِ، اور لوگوں کے دامن میں، لوگوں کے ہاتھ میں جو نظر آ رہا ہے اس سے اپنے آپ کو مایوس کر لو۔ کیا مطلب؟ لوگوں کی تجوریوں کی چابیوں پر نظر نہ ڈالو، لوگوں کے بنگلے اور گاڑیوں کو للچائی نگاہ سے نہ دیکھو، اللہ پر اعتماد کرو، جو ضرورت ہے اللہ کے سامنے رکھو، جو اللہ اس کو دینے والا ہے وہ اللہ چاہے گا تو اس سے اچھا تم کو دے کے رہے گا۔ لہذا لوگوں کی دولت پر للچائی نگاہ نہ ڈالو، اپنے اندر ہرس لالچ پیدا نہ کرو، اپنے اندر ہرس لالچ پیدا نہ کرو، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ جو تمہاری دنیاوی ضرورت ہو اپنے اللہ کے سامنے رکھو، اللہ سے اپنے حالات بتاؤ، اللہ تمہاری مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس دیہاتی کی گزارش پر یہ 3 مختصر نصیحت فرمائی۔ پہلی بات یہ کہ اب تمہاری نماز میں فرق پیدا ہونا چاہیے، نماز دل لگا کر پڑھا کرو، نماز برائے نماز نہ پڑھو، نماز کو اللہ کی عبادت سمجھ کے پڑھو۔ اور دوسری چیز اپنی زبان پر کنٹرول رکھو، اسے بیجا غلط استعمال نہ کرو۔ اور تیسری چیز لوگوں کی دولت پر للچائی نظر نہ ڈالو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو۔ تمہاری جو دنیاوی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اولاد نہیں ہوتی اللہ سے مانگو، لڑکی ہے لڑکا نہیں اللہ سے سوال کرو، غربت پریشانی ہے اللہ کے سامنے رو، اللہ ہر مشکل کا آسان کرنے والا، ہر سوال کا جواب دینے والا۔ اللہ تعالیٰ ان تینوں نصیحت پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پھر اخیر میں ہم حضرت مولانا خورشید صاحب اور ان کے اساتذہ اور پورے ان کی انتظامیہ ٹیم کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے دن بدن یہ ادارہ ترقی کر رہا ہے۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس مدرسے سے محبت کرو، مدرسے کی ضروریات میں حسب حیثیت حصہ لینے کا مزاج بناؤ، ورنہ یہ اللہ کے دین کے قلعے ہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے چندے سے مدرسہ چلتا ہے، یہ بخار تو نکال دو کہ ہمارے چندے سے مدرسہ چلتا ہے۔ مدرسہ اللہ کی مدد سے چلتا ہے، اور اللہ مدد کرنا جب چاہتا ہے تو ابابیل سے اللہ مدد کروا دیتا ہے، اصحاب فیل کو اللہ دھکا
دھکا دے دیتا ہے۔ اس لیے مدرسے میں اگر تعاون کا موقع مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرو، مدرسے والوں کا احسان مانا کرو، مدرسے والوں پر احسان نہ جتایا کرو۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا فرمائے، عمل کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف پڑھ کر کے دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الخلق کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ۔ اللہم لک الحمد حمدا دائما مع دوامک ولک الحمد حمدا خالدا مع خلودک ولک الحمد حمدا لا منتہى له دون مشیتک ولک الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس۔ أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا راحم المساكين يا ذا القوة المتين يا رب العالمين۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يذهب بالسيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، فضل و مہربانی کا معاملہ فرما، دارین میں عافیت نصیب فرما، دارین کی ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سب کی جان کی، مال کی، عزت و آبرو کی، ایمان و اعمال کی، اہل و عیال کی قدم قدم پر حفاظت فرما۔ اے اللہ تمام دینی مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دینی کام میں تعاون امداد کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مدرسے سے جو 14 حفاظ کرام تیار کیا یہ سب آپ کے فضل و کرم سے ہوا ہے۔ اے اللہ اپنے فضل سے ان حفاظ کرام کو قبول فرما، اس مدرسے کی امداد و اعانت کرنے والوں کو قبول فرما، لوگوں کے قلوب کو متوجہ فرما، زیادہ سے زیادہ اس کے فیض کو عام و تام فرما۔ یہ اجلاس جو مغرب کے بعد سے اب تک چلتا رہا اس میں جتنے لوگ شریک ہوئے اے اللہ سب کی شرکت کو قبول فرما، سب کی شمولیت کو قبول فرما۔ جن لوگوں نے اجلاس کو کامیاب بنانے کے لیے دامے درمے قدمے سخنے کسی بھی اعتبار سے تعاون کیا اے اللہ ان کی امداد کو قبول فرما، ان کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو بھائی بوڑھے جوان آخر وقت تک بیٹھے رہے اے اللہ ان کی قربانی کے مطابق انہیں جزا اور بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی جائز مرادیں پوری فرما، ان کے جائز حاجات پوری فرما، ان کے مشکل معاملات کو حل فرما۔ اے اللہ ہم میں سے جس کے بچے بچیاں غیر شادی شدہ ہیں، ماں باپ پریشان ہیں اے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جن کے گھروں میں نا اتفاقی ہے اے اللہ زوجین کے مابین محبت پیار پیدا فرما۔
جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نالائق نافرمان ہے اے اللہ تو انہیں مطیع فرما بردار فرما۔ اے اللہ جو لوگ کسی بھی اعتبار سے پریشان ہیں سب کی پریشانی دور فرما۔ اے اللہ آپ دافع البلا ہیں، قاضی الحاجات ہیں، کافی الامور ہیں، شافی الصدور ہیں، ہر مشکل کے آسان کرنے والے ہیں، ہر ضرورت کی پوری کرنے والے ہیں۔ اے اللہ قبلہ اول مسلمانوں کے حوالے فرما۔ جو لوگ قبلہ اول پر ناجائز قبضہ جمائے بیٹھے ہیں اے اللہ ان کے ظالمانہ قدم کو پیچھے ہٹا دے۔ اے اللہ مظلوموں کی مدد فرما، بے سہارا لوگوں کو سہارا عطا فرما، ہر مشکل کو آسان فرما۔ اے اللہ آپ قادر مطلق ہیں، فعال لما یرید، انک علی کل شیء قدیر ہے، رب العالمین ہے، احکم الحاکمین ہے۔ اے اللہ آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہے۔ ہم کمزور ہیں، گنہگار ہیں، نافرمانی پر نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کی نافرمانی پر نافرمانی کرتے ہیں، گناہ پر گناہ کرتے ہیں، مگر آپ کے انعامات ہم پر بارش کی طرح برستے رہتے ہیں۔ پروردگار آپ بندوں کے پالنہار ہیں، ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، معصیت میں ڈوبے ہوئے۔ ہماری برائی، ہمارے گناہ اگر لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیے جائیں ہم منہ دکھانے کے لائق۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں پہ نگاہ نہ فرما۔ آپ ستار الذنوب ہیں، اے اللہ آپ ستار العیوب ہیں، غفار الذنوب ہیں۔ اے اللہ آپ بخشنے والے ہیں، معاف کرنا آپ کو اچھا لگتا ہے، معافی مانگنے والے آپ کو اچھے لگتے ہیں۔ یہ رات کا آخری حصہ ہے، آخری وقت ہے، اس وقت میں آپ کی طرف سے